بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ سب تو عذر لنگ تھے، وہ اپنی بغاوت کے لیے وجہ جواز پیدا کرنے کے لیے یہ بہانے انہوں نے تلاش کیے تھے اور یہ الزام انہوں نے تراشے تھے، حالانکہ ساری ہی باتیں بے بنیاد تھیں۔ بہرحال وہ ایک مقصد لے کر آئے تھے، وہ ایک مقصد لے کر آئے تھے کہ خلیفہ کو معزول کرنا ہے، خلیفہ کو ہٹانا ہے۔ حضرت عثمان نے لاکھ سمجھایا، مانے نہیں۔ بالآخر ہوا یہ کہ حضرت عثمان کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بند ہو کر رہ گئے، اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گئے۔ مسجد نبوی پہ ان کا کنٹرول ہو گیا، مسجد نبوی میں یہی خارجی اور یہی باغی نماز پڑھانے لگے، اور خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اپنے گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور یہ محاصرہ اور یہ گھیرا تقریباً 40 دن رہا، 40 دن تک گھیرے رہے۔ 17 ذی الحج 35 ہجری، ذی الحج کی 17 تاریخ اور 35 ہجری کی بات تھی، یعنی شہادت سے ایک روز پہلے کی بات۔ حضرت عثمان نے جمعرات کا روزہ رکھا تھا رضی اللہ عنہ، جمعرات کا روزہ رکھا، افطار کرنے کے لیے گھر میں پانی بھی میسر نہ تھا، پانی بھی میسر نہ تھا، اور پانی حاصل کرنے کے لیے یہ باغی انہیں گھر سے نکلنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عثمان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں محصور تھے۔ ہوا یہ کہ جمعہ کی رات، کل جمعہ ہے تو آج کی رات، جس دن کے حضرت عثمان شہید ہوئے، جمعہ کا دن تھا، ذی الحج کی 18 تاریخ تھی 35 ہجری میں۔ جمعہ کی رات حضرت عثمان نے خواب دیکھا، تاریخی روایتیں کہتی ہیں خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان کل تم ہمارے پاس افطار کرو گے، کل تم ہمارے پاس افطار کرو گے۔ یہ خواب دیکھا اور سمجھ گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ اب میری شہادت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، اور خواب میں چونکہ پیارے نبی نے افطار کی بات کی تھی، حضرت عثمان نے جمعہ کے روز روزہ رکھنے کی نیت کر لی، اور جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا تھا، جبکہ اس سے پہلے جمعرات کو بھی وہ روزے سے تھے۔ چنانچہ یہ جو باغی اور یہ فسادی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، ان کو اطلاع مل رہی تھی، ان کو خبر مل رہی تھی کہ حضرت عثمان کی مدد کے لیے مختلف علاقوں سے فوجیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ان فوجوں کے آنے سے پہلے ان کا کام تمام کر دینا چاہیے، ان فوجوں کے آنے سے پہلے ان کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ باغی، یہ فسادی جو 40 دنوں تک گھیرے رہے، انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا دروازہ پہلے جلایا، پھر زبردستی ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو روزے کی حالت میں تلاوت کر رہے تھے، حضرت عثمان پہ تلوار لے کر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عثمان پہ جب تلوار سے حملہ ہوا، ان کی بیوی نائلہ آگے بڑھی رضی اللہ عنہ بچانے کے لیے، تو تلوار کی ضرب لگی، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ پے در پے اتنی ضربیں لگی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسی وقت جام شہادت نوش کر لیا۔ اور اہل علم کہتے ہیں، تاریخی روایتیں ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے، اور حضرت عثمان پہ جب پہلی ضرب لگی اور ان کے خون کا پہلا چھینٹا جو اڑا، تو قرآن کی جس آیت کے جس لفظ پہ خون کا پہلا چھینٹا جا کے پڑا، وہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان لوگوں کی شرارتوں کے مقابلے میں، اللہ آپ کے لیے کافی۔ یہ آیت اللہ نے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی، سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت ہے، اور حضرت عثمان اس وقت پڑھ رہے تھے، خون کا پہلا چھینٹا اس آیت کے اس لفظ پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین کہا کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت اور قتل میں جو بھی شریک رہے، کسی کا انجام اچھا نہ رہا، آخرت کا جو انجام ہے سو ہے، دنیا ہی میں عبرتناک موت سب کی ہوئی مختلف حوالوں اور مختلف بہانوں سے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ذو النورین تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ، داماد رسول کو مظلومیت کے عالم میں انہوں نے شہید کیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ستم کیا ہو سکتا ہے۔